بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سورہ تکاثر. سورہ تکاثر کے شان نزول کے بارے میں دو روایتیں ہیں، یعنی کس واقعے کے نتیجے میں یہ سورت نازل ہوئی، کس واقعے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں قریش کے دو گھرانوں یا خاندانوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایک دوسری روایت ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد انصار کے دو گھرانوں کے بارے میں نازل ہوئی. اب دونوں کا زمانہ کافی دور ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہونا، دوسری روایت کہہ رہی کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. تو اس طرح کے جب کسی آیت کے بارے میں یا کسی سورت کے بارے میں دو روایتیں ہوتی ہیں اور زمانہ بھی الگ الگ ہوتا ہے، تو علماء دونوں میں تطبیق کرنے کے لیے دونوں کے بارے میں حل تلاش کرنے کے سلسلے میں پہلا جو طریقہ استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ترجیح. ترجیح کا معنی یہ ہے کہ دونوں روایتوں کے نقل کرنے والے جو ہیں، جنہوں نے یہ روایت بیان کی، ان کے احوال معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے یہ شخص کتنا مضبوط ہے، اس کی یادداشت کتنی صحیح ہے، دینداری کتنی ہے، اس میں سچ کتنا بولتا ہے، صحیح اس کو ہر چیز کتنی یاد رہتی ہے. تو جتنے وہ اس طرح کے نقل کرنے والے ہوتے ہیں روایت، یعنی جن کے واسطے سے ہم تک روایت پہنچی. ایک شخص نے ہم کو کوئی روایت کوئی بات سنائی، ہم نے پوچھا کہ بھئی تم نے کہاں سے سنی؟ اس نے کہا میں نے فلانے سے سنی. تو یہ دوسرا واسطہ ہوا. اس کو جا کر معلوم کیا کہ بھئی آپ نے کہاں سے سنی؟ اس نے کہا کہ مجھے فلانے نے کہا. تو جتنے واسطے ہوں گے اس سب کی تحقیق کرتے ہیں علماء. پہلا بیان کرنے والا کیسا ہے، دوسرا کیسا ہے، تیسرا کیسا ہے. اگر ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ نہیں سب برابر مضبوط ہیں، پہلا عالم ہے، دوسرا مفتی ہے، تیسرا فلانا ہے، امام صاحب ہے، یہ تو سب اچھے لوگ ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولے، صحیح لوگوں نے بیان کیا ہوگا، تو اس روایت کے بارے میں حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. دوسری روایت میں پھر غور کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی کمزوری نظر آتی ہے، روایت کے نقل کرنے والوں کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہاں پہلا جو بیان کرنے والا تو برابر ہے، لیکن بیچ میں ایک شخص ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کبھی یوں بولتا ہے کبھی یوں بولتا ہے، تو وہ روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں. اس طرح سے اس کو کہتے ہیں ترجیح. ترجیح کے معنی ایک روایت کو آگے کر دینا. اب جب ایک روایت پر اطمینان ہو گیا تو کہتے ہیں کہ یہی سبب نزول ہے، اس لیے کہ یہ صحیح بات ہے. اور دوسری جو روایت ہے ضعیف، ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ نہیں یہ معتبر نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی بات کرنے میں نقل کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے. تو یہ دوسرا واقعہ جو ہے وہ شان نزول نہیں بن سکتا. ایک طریقہ تو یہ استعمال کرتے ہیں علماء، ترجیح بین الروایات اس کو بولتے ہیں. اگر دونوں روایتیں مضبوط ہوتی ہیں، اس کے نقل کرنے والے بھی سب برابر لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، صحیح ہیں، سب کی یادداشت بھی مضبوط ہے، جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، غلط بیانی کرنے والے نہیں ہیں، تو دوسرے بھی ایسے ہی ہیں، تو پھر یہاں پر تعدد نزول کی طرف جاتے ہیں. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ
یہ آیت یا یہ صورت پہلے واقعہ کے بعد نازل ہوئی. یہ واقعہ ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے امت کو یہ پیغام بھیجا، یہ آیتیں نازل کی. پھر کچھ عرصے کے بعد اسی طرح کا واقعہ ہوا یا اس کے قریب قریب. اب دونوں کا حکم یا دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جو ہم کو ہدایت دینی ہے وہ ایک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام کو وہی آیات لے کے بھیجا تاکید کے لیے کہ بھئی ایک بار تم لوگوں کو یہ بات بتا دی گئی، پھر تم نے سے یہ ہوا تو دوبارہ پھر انسان وہی بات، جیسا ہم بھی دہراتے ہیں، بھئی ایک بار سمجھا دیا پھر غلطی کی، پھر ہم وہی بات دہراتے ہیں کہ ایک بار میں نے سمجھایا تھا یہ بات کہی تھی. تو اس کو کہتے ہیں تعدد نزول، یعنی اس صورت کا دوبارہ نازل ہونا. یہ بھی ایک قول ہے. اگر تعدد نزول کی طرف ہم جائیں گے تو کوئی اشکال نہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جو بات بیان کی وہ بھی صحیح ہے اور انہوں نے جو بات بیان کی وہ بھی صحیح ہے. بھائی 2 مرتبہ نازل ہوئی یہ صورت یا یہ آیتیں. یہاں پر سورہ تکاثر میں 2 جو روایتیں ہیں، اس میں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہونے کی جو روایت ہے وہ سند کے اعتبار سے، یعنی اس کے جو نقل کرنے والے ہیں ان کے حالات میں اگر غور کریں تو وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، ضعیف ہیں یعنی تھوڑے. اس کے مقابلے میں وہ روایت جو یوں بیان کرتی ہے کہ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس کے نقل کرنے والے مضبوط ہیں، یعنی وہ صحیح روایت ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ مسئلہ صحیح اور ضعیف کا نہیں ہوتا. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ خالی 2 روایتیں ہوں تو ایک روایت کو جانچ کر یہ ثابت ہو گیا کہ بھئی یہ بالکل صحیح ہے تو بس اسی پر عمل کرنا ہے، اور وہ دوسری ہے اس کو بالکل رد کر دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. صرف ایک ہی معیار نہیں ہوتا کسی چیز پر عمل کرنے کا کہ صرف صحت اور ضعف معلوم کریں اور پھر آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرنا اور دوسری روایت کو ضعیف قرار دینا اور ناقابل عمل یعنی قرار دینا. یہ صحیح نہیں ہے. علماء پھر قرائن دیکھتے ہیں. قرائن کے معنی ہے کہ اور دوسرے دلائل دیکھتے ہیں اور دوسری باتیں تلاش کرتے ہیں جس سے ہو سکتا ہے کہ وہ روایت جس کو ہم ضعیف قرار دے رہے ہیں وہ آگے بڑھ جائے، اس کے ساتھ اور دوسری باتیں مل کر اس کو مضبوط کر دیں. اس کو کہتے ہیں قرائن. قرائن کا معنی دوسری باتیں، ماحول وغیرہ کی باتیں، یا اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کی شہادت، ان کی گواہی، یہ ساری چیزیں جمع ہو کر جس روایت کو ہم سند کے اعتبار سے یعنی ان کے نقل کرنے والوں کے اعتبار سے ضعیف قرار دے رہے وہ صحیح ہو اور وہی قابل عمل ہو. یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. سورہ تکاثر میں جو روایت مکہ مکرمہ کے بارے میں ہے وہ اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن بہت سارے مرجحات ہیں اور قرائن ہیں جو اس کو دوسری روایت سے آگے کر دیتے ہیں اور اس کا درجہ اعلیٰ ہو جاتا ہے اس سے. پہلا قرینہ اور پہلی دلیل یا پہلا مرجح کیا ہے؟ فرمایا قول اکثر المفسرین. اکثر مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی. اب جب اکثر مفسرین، اکثریت ایک طرف ہے، اکثر علماء اور مفسرین یہ کہہ رہے ہیں تو ضرور اس بات میں قوت ہوگی اور یہ زیادہ معتبر ہوگی. اور دوسری طرف بہت کم علماء گئے ہیں جو یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. یہ پہلی دلیل قول اکثر المفسرین. اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، صحابی ہیں اور تفسیر میں ان کا بہت اونچا مقام ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کا قول ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور دوسرے علماء بھی اور اکثر مفسرین. بلکہ ایک مفسر ہے مشہور ابن عطیہ ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ لا اعلم فیہ خلافا انہا مکیہ، کہ اس صورت کے مکی ہونے میں مجھے کوئی دوسرا قول ملا نہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے اس بارے میں اختلاف کیا ہو. یعنی ان کا کہنا ہے کہ تمام علماء کا اتفاق ہے یہ مکے میں نازل ہوئی. تو یہ ہے اقوال علماء تابعین، صحابہ،
ان کے اقوال جمع کرنا، اور جب اکثریت ایک طرف جاتی ہے تو یہ دلیل ہوتی ہے اور یہ قرینہ ہوتا ہے کہ وہ جو روایت ہے وہ زیادہ قوی ہے۔ دوسرا قرینہ اور دوسری دلیل فرماتے ہیں کلا، فرماتے ہیں جس صورت میں کلا ہوگا وہ مکیہ ہے، یعنی وہ مکے میں نازل ہوئی، مکی صورت ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو پوچھا گیا کہ کلا کون سی صورتوں میں نازل ہوا؟ تو فرمایا کہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں نازل ہوا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ کلا میں جو سختی ہے، اس کے لفظ میں جو یعنی جس لیول اور جس انداز کی ملامت اور توبیخ اور ڈانٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ مناسب ہے انہی لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ ضدی ہوں اور ایک دم مخالفت اور سرکشی اور بغاوت پر ایک دم حد سے آگے بڑھ جانے والے، اور یہ صفت ہے کفار مکہ کی۔ مسلمان تو بیچارے کچھ بھی کہو فوراً مان لیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ان کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ضدی تھے یا بات نہیں مانتے تھے تو ان کو بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ پلا کر کوئی بات سمجھانی پڑتی تھی، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو کلا کا آنا یعنی اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت گرم لفظ ہے، تو کہتے ہیں یہ مناسب ہے اہل کفر کے لیے، قریش۔ اسی طرح بہت سارے علماء، زرکشی ہیں، امام جعبری ہیں، انہوں نے بھی یہ ضابطہ بیان کیا علوم قرآن کی کتابوں میں، کل سورۃ فیہا کلا فہی مکیہ، ہر وہ سورت جس میں کلا ہو وہ مکے میں نازل ہوئی، وہ مدنیہ نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہر وہ سورت جس میں یا ایھا الناس ہو یا کلا ہو تو مکے میں نازل ہوئی۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ کلا کا لفظ 33 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اور وہ تمام مواضع اس کے یعنی جتنی جگہوں میں وہ آیا ہے وہ قرآن کے آخری حصے میں، یعنی 15 پارے اخیر کے جو ہیں صرف اس میں آیا۔ پہلے جو 15 پارے ہیں اس میں ایک بھی مرتبہ کلا کا لفظ نہیں آیا، اور یہ آخری جو صورتیں وہ سب چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور یہ سب مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی۔ اس کے بارے میں ایک حجاج ابن یوسف کا واقعہ ہے لطیفے کے طور پر۔ حجاج ابن یوسف ایک مشہور ظالم تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت اس کے پاس آئی، اس کے بیٹے کو اس نے قید میں ڈال دیا تھا۔ وہ آئی تحقیق کرنے کے لیے کہ بھئی کیا ہوا، کس جرم میں آپ نے اس کو جیل میں ڈال رکھا ہے۔ تو اس نے وہ سب باتیں اس کے سامنے بیان کی کہ یہ کیا یہ کیا، تو وہ بار بار یوں کہتی تھی کلا والذی حذف کلا، یعنی لا، یوں کہتی تھی لا والذی حذف کلا من النصف الاعلی، بار بار یہ بولتی تھی لا والذی حذف کلا من النصف الاعلی۔ حجاج ابن یوسف نے تھوڑی دیر کے بعد غور کیا کہ کیا کہہ رہی ہے، بار بار یہ قسم اس طرح کھا رہی ہے، یعنی یوں کہہ رہی کہ قسم ہے خدا کی جس نے قرآن کے اوپر والے حصے میں سے کلا کو خالی کر دیا، یعنی وہ حصے کو کلا سے خالی کر دیا، اس میں کلا نہیں ہے۔ اس ذات کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے قرآن کریم کے اوپر والے حصے میں سے کلا کو نکال دیا۔ یہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ یوں کہہ رہی ہے کہ جس طرح قرآن کریم کے پہلے 15 پارے میں کلا نہیں ہے، اسی طرح میرا بیٹا بھی بری ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ نصف اعلیٰ کے معنی کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم کے اوپر والے اونچے 15 پارے، کیونکہ قرآن کریم جب بند کیا جاوے یوں تو پہلے جو 15 پارے ہیں وہ اوپر ہوں گے دوسرے کے مقابلے میں، پیج نیچے ہوں گے، اس کے پیج اونچے، تو اس کو نصف اعلیٰ کہا جاتا ہے، اوپر کے 15 پارے۔ اس میں سے کلا اللہ نے نکال دیا، یعنی نہیں ہے، محذوف ہے، آیا نہیں۔
تو جس طرح کلّا نہیں ہے تو میرے بیٹے کا بھی کوئی جرم نہیں ہے. کہتے ہیں حجاج کو اس کی یہ بات بہت پسند آئی کہ یہ عجیب قسم اس نے کھائی, اس کو رہا کر دیا. تو یہ ایک مرجح ہے اور ایک دلیل ہے کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اور اس صورت میں الہاکم التکاثر میں جیسا کہ بتایا گیا کہ 3 مرتبہ آیا کلّا, ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ, یعنی 3 دلیل کہو, ایک نہیں 3 مرتبہ آیا تو 3 دلیلیں جمع ہو گئی, 3 پوائنٹ اس کو مل گئے. یعنی اور زیادہ اس کو مکیہ کہنا زیادہ مناسب ہے. تو یہ تو ہو گیا کلّا کے بعد. تیسری جو بات ہے اس کو قرینہ اور ترجیح کے لیے استعمال کیا ہے علماء نے, فرمایا کہ انداز صورت میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا وہ انداز مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اتنا سخت قسم کا انداز جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا الہاکم التکاثر کی صورت میں, تو وہ مناسب ہے اہل کفر کے لیے نہ کہ مسلمانوں کے لیے. تو یہ بھی دلیل ہے کہ یہ اس میں یعنی مخاطبین جو ہے جس کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ اہل مکہ ہیں, یعنی کفار قریش. کیا چیزیں ہیں ایسی؟ فرمایا کہ شروع میں اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تم کو مال کی کثرت اور دوسری دنیاوی چیزوں کی کثرت نے غفلت میں ڈال دیا, یہاں تک کہ زندگی پوری تمہاری اسی غفلت میں گزر گئی اور تم قبر میں چلے گئے. تو پوری زندگی غفلت میں گزارنے والا کون ہوگا؟ وہی ہے, نہ کہ مومن. مومن تو ہوتی اس سے غفلت, لیکن پوری زندگی ہمیشہ. دیکھو قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ فرصت ہی نہیں ملی ہوش میں آنے کی. الہاکم التکاثر حتی آتا ہے کسی کام کے انتہا کو بتانے کے لیے, کہ کرتے 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 یہاں تک حد پہنچ گئی کہ مر گئے تم اور قبروں میں پہنچ گئے. تو شروع میں یہ ایسی سخت بات کہ تم نے پوری زندگی ضائع کر دی. اس طرح خطاب نہیں ہو سکتا اہل ایمان کو کہ پوری زندگی غفلت میں گزار دی اور ہوش میں نہیں آئے اور اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوا, یہاں تک کہ قبر میں چلے گئے. یہ اہل کفر کے لیے. تو پہلا جو ہے وہ غفلت اور ضائع عمر کا جو حکم لگایا اللہ تعالیٰ نے. دوسری بات وہی کہ کلّا کو بار بار لائے, ایک بار نہیں 2 بار 3 بار. اسی طرح سوف تعلمون لترون, یعنی بات کو بار بار دہرایا گیا, ایک بات کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ اور بڑی سخت انداز میں. دیکھو کلّا ویسے ہی مضبوط ہے رد کرنے اور انکار کرنے کے لیے. پھر سوف تعلمون یہ بھی دھمکی ہے, اور لترون یعنی ضرور بھی ضرور دیکھو گے, ضرور بھی ضرور دیکھو گے. اس میں بھی تاکید, بات کو ایک دم مضبوط انداز میں بولنا, بہت سخت قسم کا لفظ. تو یہ بھی انداز کلام یعنی یہ بھی یہ دلیل ہے کہ یہ اہل کفر کے ساتھ بات ہو رہی ہے. تیسری چیز ہے کہ مفعول کو حذف کر دیا قرآن میں. سوف تعلمون کے بعد کس چیز کو جانو گے تم معلوم نہیں. تو کہتے ہیں حذف مفعول بھی دھمکی دینے کے لیے آتا ہے, یعنی یوں کر عن قریب تم جان لو گے. کیا چیز جانو گے, کیا ہوگا, اس کو ذکر نہیں کیا. تو اس سے آدمی سہم جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ آدمی کیا کرے گا, کیا پیش آنے کا ہے. جیسے ہم کسی کو کہیں نا کہ آج تو میں نے معاف کیا, کل آئے گا تو پتہ چلے گا, آنے تو کل. اب انسان سہم ہے, اب کل کیا ہوگا میرے ساتھ. تو یہ ہے سوف تعلمون, یعنی عن قریب تم جان لو گے, پتہ چل جائے گا تم. اور علماء فرماتے ہیں کہ سوف جو ہے وہ کام کے قریب ہونے کو بتاتا ہے, یعنی بہت جلدی تم پکڑے جاؤ گے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس میں عذاب قبر کو ثابت کیا جا رہا ہے. احادیث میں بھی آتا ہے, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کو عذاب قبر کے بارے میں تھوڑا سا تردد تھا, یہاں تک کہ سورہ تکاثر نازل ہوئی تو ہم کو یقین ہو گیا کہ عذاب قبر حق ہے. اب سورت میں عذاب قبر کا تو تذکرہ نہیں ہے, حتی زرتم المقابر ہے کہ یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی, قبروں میں پہنچ گئے. تو ہر انسان قبر میں جانے والا ہے,
لیکن اس کے بعد جو دھمکی آئی نا کہ عن قریب تم جان لو گے، یہی ہے، قبر میں پہنچو گے تو تم پر عذاب ہوگا، تمہاری پکڑ وہاں ہوگی. تو عذاب قبر کی دھمکی، عذاب کی دھمکی، یہ بھی انہی کے لیے مناسب ہے. تو کلا کا تکرار یعنی بار بار اس کو دہرانا، سوف تعلمون، اور تعلمون کا مفعول محذوف کرنا. جیسا کہ لطیفے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دن یوں کہا بیوی کو کہ کل میرا کرتا اگر استری نہیں ہوا تو بیوی نے کہا تو کیا کہا کہ وہ تو میں کر لوں گا استری. تو پر رکنا اور آگے بات نہیں کرنا یہ بھی دھمکی دینے میں، اسی لیے تو اس نے فوراً وار کیا کہ تو کیا ہوگا کہ میں کر لوں گا. چلو تو یہاں پر سوف تعلمون کے بارے میں کیا علم، کیا تم کو پتہ چلے گا وہ مذکور نہیں. تو اس میں بھی بہت زیادہ سخت ان کو دھمکی ہے اور ڈرانا ہے اس میں. پھر اخیر میں حساب لینے کی دھمکی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن ہم تمہارا ایک ایک چیز کا حساب لیں گے. یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا حساب لیا جائے گا وہ گیا کام سے، وہ ضرور جہنم میں چلا جائے گا، بند ہو گیا. من نوقش الحساب عذب، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھی حساب لینا شروع کریں گے نا تو بچے گا نہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حساب یسیرہ کے کیا معنی ہے؟ سورہ انشقاق میں ہے. تو فرمایا کہ وہ تو عرض الاعمال ہے، حساب نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ، بلکہ صرف اس کو بتائیں گے کہ تو نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا، ایسا نہیں کیوں کیا، حساب نہیں ہو، بس عرض عمل. تو یہ سارے قرائن ہیں، یہ سارے دلائل ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو وہ روایت کو زیادہ قوی بتاتی ہے. یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہونا زیادہ راجح اور زیادہ قوی اور مضبوط ہے. اب جن علماء نے، جن مفسرین نے یہ قول اختیار کیا کہ اس میں مخاطب جو ہیں یعنی جس سے کلام کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں صورت نازل ہوئی وہ اہل کفر ہیں، تو پھر اس کی تفسیر بھی وہ اسی مناسب کرتے ہیں. مثلا الہاکم التکاثر، کثرت نے تم کو غفلت میں ڈال دیا. کس چیز سے غفلت میں ڈال دیا؟ اگر ہم اہل ایمان مراد لیں میں تو ہم کہیں گے مثلا اللہ کی یاد سے، یا نمازوں سے، یا نیک اعمال کرنے سے، آخرت کی تیاری کرنے سے تم کو غفلت میں ڈال دیا. لیکن جب اہل کفر مراد لیں گے تو ہم کہیں گے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے، کہ تم مال اور دنیا جمع کرنے میں اتنے مگن رہے اور اتنے مشغول رہے کہ تم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور دعوت اسلام ہی قبول نہیں کی، ایمان ہی نہیں لائے، اور تصدیق بن نبی اور حضور کو سچا نہیں مانا، حضور کی بات نہیں مانی، اور تدبر القرآن، اور قرآن میں بھی غور و فکر نہیں کیا. تو کس چیز سے غفلت ہوئی؟ ان تین چیزوں سے. دعوت اسلام قبول نہیں کی، حضور کو نہیں مانا، اور قرآن میں غور نہیں کیا. اس طرح تفسیر لوگ کرتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں کرنے والے وہی ہیں، اہل کفر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبب کیا بنا غفلت کا؟ فرمایا تکاثر، یعنی دنیا کی چیزیں جمع کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص کرتے رہنا. تو فرمایا کہ یہ اس سے مراد ان کے بڑے لوگ مراد ہیں. کفار قریش میں عام لوگ نہیں، بڑے لوگ جو اہل مال تھے، جو کثرت سے ان کا مال تھا، اولاد تھی، اور یعنی ان کا ایک مقام اور رتبہ تھا ان کے درمیان، وہ مراد ہے. اس سے کہ تکاثر انہی میں موجود تھا. جو عام لوگ تھے بیچارے وہ تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، غریب قسم کے جو تھے، اور ان کو گمراہی میں ڈالنے والے وہی تھے. بڑے لوگ ان کو منع کرتے تھے کہ بھئی اس کی بات نہ ماننا، قرآن مت سننا، حضور کے پاس مت جانا. تو انہی کو خطاب ہے تکاثر. اس سے کہ تکاثر کی صفت انہی میں پائی جاتی ہے.
پھر اس کے بعد حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی. یہاں پر کہتے ہیں کہ دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ غفلت میں پڑے رہے یہاں تک کہ موت آ گئی اور تم نے قبروں کی زیارت کی. اور اگر سبب نزول کو سامنے رکھا جائے تو مراد یہ ہوگی کہ کثرت نے، یعنی ایک دوسرے پر فخریہ طور پر اپنی تعداد اور اپنے مال اور اپنے لوگوں کی کثرت بیان کرنے میں اتنی حد تک تم آگے بڑھ گئے کہ زندوں کو چھوڑ کر قبروں تک پہنچ گئے، یعنی مردوں کو گننا شروع کر دیا تم نے. جو موجود ہیں ان کو تو پیش کر رہے ہو فخر کے طور پر کہ ہمارے خاندان میں یا ہمارے گھر میں فلانا 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 ابھی فی الحال موجود ہے. پھر ان کو لگا کہ بھئی دوسرا جو ہمارا فریق مقابل ہے اس سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہوئی کہ ہمارے پرانے زمانے میں بڑے لوگ تھے لیکن بیچارے وہ جنگوں میں مارے گئے، ورنہ ابھی ہوتے تو ہم تم سے آگے ہوتے، افراد کی تعداد کے اعتبار سے بھی اور ان کے کارنامے جو تھے جس سے ہم کو عزت ملی اور ہم کو فخر کرنے کا موقع ملا. ہاں تو بیچارے سب مر گئے. چلو ایسا ہو تو وہاں قبرستان جا کر ہم دیکھیں کہ ہمارے جانے والے لوگ زیادہ تھے اور بڑے تھے یا تمہارے تھے. تو حتیٰ کے معنی ہے کہ وہاں تک پہنچ گئے، زندوں کی گنتی تک ان کو گننا شروع کیا تم نے اور ان کو پیش کرنا شروع کیا. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، جیسے کہا گیا کہ کلا کا جو لفظ ہے اس میں جس قسم کا رد اور انکار ہے، ان کی بات کو غلط بیان کرنے کا جو انداز ہے اس میں، یا جو اس کی قوت ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ سوف تعلمون دھمکی ہے اور تعلمون کا مفعول محذوف ہے، اس میں بھی قوت ہے. اچھا یہاں پر جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ بعض علماء نے یوں فرمایا کہ پہلی مرتبہ سوف تعلمون الگ چیز ہے اور دوسری مرتبہ سوف تعلمون الگ چیز ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ سوف تعلمون تم جان لو گے کب، تو کہا کہ موت کے وقت یا قبر میں، اور دوسری مرتبہ جو سوف تعلمون ہے کب جان لو گے، تو کہا کہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. علماء فرماتے ہیں جو یہ اہل کفر کو مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ایک ہی بات کو دہرایا جاتا ہے اس تاکید کے لیے، دھمکی کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے. جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ سن لو پھر ایک بار سن لو، دیکھو ایک مرتبہ اور تم کو کہتا ہوں میں سن لو، تو اسی وقت آدمی بات کو دہراتا ہے بات کو مضبوط بتانے کے لیے. نہ کہ آدمی آج کہے گا پھر 5 دن کے بعد وہی بات دہرائے گا تو وہ بات پہلی بات کی قوت ختم ہو گئی، وہ آدمی بھول بھی جائے گا کہ اس نے میرے کو کچھ کہا تھا. تو فرماتے کہ نہیں، یہ بات اسی وقت دہرائی جا رہی ہے بات کو مضبوط بتانے کے لیے، نہ کہ زمانے کو الگ الگ بتانے کے لیے کہ موت کے وقت پتہ چل جائے گا، پھر قبر میں پتہ چلے گا، پھر قیامت کے دن پتہ چلے گا. زمانہ الگ ہو گیا، بات کمزور ہو جاتی اس طرح. ان کو دھمکی دینے کے لیے بات کو بار بار دہرایا گیا. پھر فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہارے پاس آخرت کا علم یقینی ہوتا ہے، یعنی تمہارے دل میں آخرت کا یقین بہت مضبوط ہوتا. فرمایا یہاں پر بھی علم آخرت کا علم، جزا اور حساب، آخرت میں بدلہ ملنے کا یقین. ظاہر ہے یوں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہوتا، اس کا معنی نہیں ہے، تو یہ بھی مناسب ہے اہل کفر کے لیے، ورنہ مومنین کے دل میں تو یقین تھا کہ ہاں ہم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا اور ہر چیز کا ہم کو بدلہ دیا جائے گا، یقین تھا. لیکن یہاں پر اگر تمہارے پاس آخرت کا علم ہوتا، یقینی علم ہوتا، یعنی یقینی طور پر تم آخرت کو مانتے کہ ہاں آنے والی اور واقع ہونے والی، اس کا معنی نہیں ہے تمہارے دل میں یقین نہیں ہے. اور یقین کس کے دل میں نہیں ہوگا؟ اہل کفر. فرماتے ہیں وَنَفْيُ الْعِلْمِ يَسْتَلْزِمُ الْجَهْلِ، جب علم کی نفی کی گئی، یعنی یہ بتایا گیا کہ علم نہیں ہے، کہ جہل ثابت ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اچھا، لو تعلمون علم الیقین کا جواب بھی جیسا کہ بتایا گیا کہ محذوف ہے، کہ اگر تمہارے پاس آخرت کا یا تمہارے دلوں میں آخرت کا یقین بہت مضبوط ہوتا بس تو کیا ہوگا نہیں بتایا گیا. یہ بھی دھمکی ہے کہ پھر کیا ہوگا وہ تو وہاں جا کر ہی تم کو معلوم ہوگا. گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. یہاں پر قسم محذوف ہے. قسم ہے خدا کی کہ ضرور ضرور تم دوزخ کو دیکھو گے. دوزخ کو دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی اہل کفر سے خطاب ہے. ورنہ اگر مومنین کو کہا جائے گا تو بھئی قیامت آئے گی اور جنت اور جہنم دونوں کو تم دیکھو گے، یوں کہتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَنَّةَ وَالْجَحِيمَ. لیکن یہاں پر صرف جہیم ہے. اس کا معنی ہے کہ وہی ٹھکانہ ہوگا تمہارا، تم وہیں جانے والے ہو. یہ ہوا نا مراد کہ تم دوزخ دیکھو گے. کیا معنی ہے؟ یعنی وہی ٹھکانہ تمہارا بنے گا. اور پھر لَتَرَوُنَّ دو مرتبہ، ثُمَّ لَتَرَوُنَّ تم ضرور بھی ضرور دوزخ کو دیکھو گے. تم ضرور بھی ضرور دوزخ کو یقینی آنکھ سے دیکھو گے. یہ بھی تاکید ہے. یہ بھی انہی کے لیے یہ مناسب ہے جو اس بات کا انکار کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، بات مانتے نہیں ہیں. ثم لترونها عین الیقین تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. فرماتے ہیں یقین کی آنکھ سے مراد اسی چیز کو دیکھنا. پہلی مرتبہ جو کہا نا لترونها تو وہ تاکید کے لیے کہ ضرور تم دیکھو گے، اور جس وقت دیکھو گے تو تمہارا دیکھنا یقینی ہوگا. یعنی اسی چیز کو دیکھو گے، دوسری چیز نہیں ہوئے گی سامنے. دوزخ ہی ہوگی جس کو تم دیکھ رہے ہو. اور فرمایا کہ عرب کسی چیز میں واقع ہونے کو رؤیت سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی یہاں پر گویا کہ مراد یوں ہے کہ تم جہنم میں گرو گے، جہنم میں داخل ہوگے. لیکن لفظ استعمال کیا دیکھو گے، اس لیے کہ جو اندر ہے وہ دیکھ رہا ہے ظاہر. نعوذ باللہ، جو جہنم کے اندر گرے گا، آگ کے اندر ہو تو آگ دیکھ ہی رہا ہے نا. تو آگ میں واقع ہونے کو لترونہا سے تعبیر کیا، تاکہ عرب کا ایک انداز ہے بولنے کا کہ کسی چیز میں واقع ہونے کو اس کے دیکھنے سے تعبیر کرتے ہیں. ہم بھی بعض مرتبہ بولتے ہیں دیکھ لینا. دیکھنے کا مراد نہیں کہ تو دور سے دیکھے گا کوئی چیز کو، معنی ہے کہ اس میں تو گرے گا، پھنسے گا، جرم میں ماخوذ ہوگا، سزا ہوگی. ایسا نہیں کہ دور سے بس تیرے کو بتا دیا جائے گا، دیکھ لے گا تو، یعنی ہوگا تیرے ساتھ یہ چیز ہوگی. تو لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. یہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو کتابوں میں آتا ہے کہ علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین، کہا کہ یہ تو ایک بحث ہے. یعنی یہ علماء آپس میں یقین کے اور علم کے ایک درجات اپنے طور پر طے کرتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کریم میں بھی وہی چیزیں مراد ہو. یعنی اگر علم الیقین ہے تو اس کا درجہ کم ہے اور عین الیقین ہے تو زیادہ ہے. کہا نہیں، قرآن کریم کو ان اصطلاحات کے تابع مت بناؤ، اس لیے کہ یہ ساری جو اصطلاحات ہیں، یعنی یہ جو بات کے معنی ہیں، یہ تو زمانے نزول سے بعد میں ذہن میں آئی ہے. تو کیسے تم یہ کہہ سکتے کہ یہی مراد ہے پہلے؟ ایسا نہیں. علم الیقین بھی وہی چیز ہے اور عین الیقین بھی. یعنی علم الیقین اور عین الیقین اس طرح کے الفاظ کسی چیز کو بہت زیادہ ثابت کرنے کے لیے اور اس کو واقع بیان کرنے کے لیے کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، یہ بات پکی ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے لیے الگ الگ الفاظ بولے جاتے ہیں. کبھی علم الیقین بولا جاتا ہے، کبھی عین الیقین بولا جاتا ہے، کبھی حق الیقین بولا جاتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ علم الیقین تھوڑا کم ہوگا، اس سے زیادہ عین الیقین ہوگا، اس سے اوپر حق الیقین ہوگا. کہ نہیں، یہ تو ساری اصطلاحات علماء کی ہے، مراد قرآن نہیں ہے. قرآن میں عین الیقین یعنی بالکل پکی بات ہے. تو یہاں پر قسم بھی ہے، لترون، لام جواب قسم میں آ رہا ہے.
قسم بھی ہے، لام تاکید بھی ہے، نون توکید بھی ہے. لترون جو نون آتا ہے یہ بھی بات کو مضبوط بتاتا ہے. اور پھر کیا چیز کے دیکھنے کی دھمکی جا رہی ہے؟ دوزخ. تو یہ بھی مناسب انہی کے لیے ہے. اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن، یہاں بھی قسم ہے. پھر قسم ہے کہ ضرور بھی ضرور تم سے سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں. اس میں ایک روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ارأیت اکلۃ اکلتها معک فی بیت ابی الہیثم، کہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ ہم نے ابو الہیثم کے گھر پر ایک کھانا تناول فرمایا تھا. روٹی، سوکھی روٹی تھی اور کچھ کھجوریں تھی. تو کیا یہ وہی نعیم ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن ہم کو سوال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، نہیں. فرمایا ذاک للکفار، نعیم کے بارے میں تو کافروں سے سوال ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ایک آیت کی تلاوت فرمائی وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم صرف ناشکروں کو ہی سزا دینے والے ہیں، یعنی انہی کو سزا دینے والے. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، تو اس کا معنی ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعیم کے بارے میں جو سوال ہوگا وہ صرف کافروں سے ہوگا. مسلمانوں سے تو فرمایا کہ نعمت کے بارے میں ہوگا، نہ کہ نعیم. کہا نعیم الگ چیز ہے، نعمت الگ چیز ہے. کہا نعیم کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ نعیم وہ چیزیں ہیں جس سے انسان لذت حاصل کرتا ہے، مزہ حاصل کرتا ہے، اور وہ باقی نہیں رہتی. تھوڑی دیر کی دل کو فرحت اور خوشی ہوتی ہے، وہ چیزیں اس کو نعیم کہتے ہیں. لیکن جو چیزیں ہمیشہ موجود رہتی ہیں، مثلا انسان کی زندگی، تندرستی، آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا، امن و امان، مکان، تو کہتے ہیں یہ تو نعمت ہے. اور اس کے بارے میں تو ہر ایک سے سوال ہوگا. نعمت کے بارے میں ہر شخص سے سوال قیامت کے دن ہوگا، مومنوں کے کافروں. لیکن یہاں پر نعیم جو ہے نا، کہتے ہیں لذتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جن چیزوں سے تم نے لذتیں حاصل کی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور فرمایا کہ یہ سوال عذاب دینے کے لیے ہوگا، اور ان کو ملامت کرنے کے لیے اور ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ہوگا. یوں نہیں پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ انہوں نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، انہوں نے ناشکری ہی کی. تو ان کو یہ جو سوال کیا جائے گا ان پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ ایسا ہوا کہ نہیں، بتاؤ. جیسے ہم کسی مجرم کو پکڑیں تو پھر اس کو ہم گناتے ہیں، تو اس سے ہاں اور نہ لینا مراد نہیں ہوتا کہ تو نے ایسا کیا کہ نہیں کیا. نہیں، تو نے ایسا کیا نا، نہیں کیا ہے. تو نے ایسا کیا نہیں کیا ہے، یعنی اس کو پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ اب ہم اگر تجھ کو کوئی سزا سنائیں گے تو تو سزا کا مستحق ہوگا، اس سے کہ یہ چیزیں ثابت ہو گئی. تو اس پر ثابت کرنے کے لیے اور اس پر حجت قائم کرنے کے لیے سوال ہوگا. لیکن نعمتوں کے بارے میں جو مومنین سے سوال ہوگا وہ الگ ہوگا، وہ ان کو ثواب اور اس کا بدلہ دینے کے لیے. اور قیامت کے دن میدان قیامت میں جو لوگ ہیں ان کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ ہمارے شکر گزار بندے ہیں. تو ایک ایک نعمت گنا کر اللہ تعالیٰ سوال کر کیا کیا، تاکہ اس کا میں نے یہ شکر ادا کیا، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، نوافل پڑھے، صدقات خیرات کیے. تو سب کے سامنے یعنی ان کی عزت ہوگی. تو ان کو عزت دلانے کے لیے سوال ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ مومنین سے جو سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں ان کو عزت دلانے کے لیے، لتشریفہم، اور ان کو اس کا بدلہ دلانے کے لیے. لیکن ناشکروں سے جو سوال ہوگا ان کو عذاب دینے کے لیے اور ان پر حجت قائم کرنے کے لیے. تو اس طرح سے جنہوں نے سبب نزول کو خاص کیا اہل مکہ کے ساتھ کہ بھئی وہی سبب اس صورت کے نازل ہونے کا سبب بنے، کہ انہوں نے آپس میں
ایک دوسرے پر فخر کے طور پر یہ چیزیں گنائی کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے خاندان میں یہ ہے، تو صورت نازل ہوئی۔ تو جو اس طرف گئے ہیں وہ پوری صورت کا الگ پورا معنی بیان کرتے ہیں، لیکن اخیر میں ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی یہ صورت صرف کافرین کے لیے، تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ تو فرمایا کہ دوسروں پر جب کوئی سزا یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ ہوتی ہے تو دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ مراد یہ نہیں ہوتا کہ تم کو یہ سزا ہوگی، نہیں، دیکھو ان پر سزا ہو رہی ہے، ان کی پکڑ ہو رہی ہے، تم بھی عبرت حاصل کرو، یعنی تم بھی سدھر جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، اپنے اعمال کو برابر کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ تو ہمارے لیے صرف اتنا ہے کہ بھئی ہم اس صورت سے عبرت حاصل کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی غفلت میں پڑے رہیں اور نعوذ باللہ ہم کو بھی ان کی صف میں قیامت کے دن کھڑا کر دیا جائے۔ کبھی انہوں نے ایسے ہی کارنامے انجام دیے، ان کو سمجھایا کتنی مرتبہ لیکن ان کے سمجھ میں بات نہیں آئی۔ یہ ہے سورہ تکاثر۔ اللہ تعالی ہم کو فہم قرآن عطا فرمائے اور اس سے زندگی کے لیے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وعلمہ اتم واحکم۔